دوستو، مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس، جس کی پوری ہسٹری، پورا اتہاس آج کی ایک اسی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو دوستو، اس پوری دنیا کی سب سے پہلی مسجد الحرام ہے اور دوسری مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس، جیسا کہ کتاب صحیح بخاری جلد نمبر 2 میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الاقصی۔ میں نے پھر پوچھا کہ ان دونوں مسجدوں میں کتنے سالوں کا گیپ ہے، یعنی کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ تو دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ مسجد الحرام کو بنانے کے ٹھیک 40 سال بعد مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس کو بھی بنایا گیا۔ لیکن بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کو سب سے پہلے کس نے بنایا، یہ جاننا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں بہت ساری الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ کسی روایت کے حساب سے سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، اور کسی روایت کے حساب سے سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، کسی کے حساب سے نوح علیہ السلام نے، کسی کے حساب سے یعقوب علیہ السلام نے، کسی کے حساب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور کسی کے حساب سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ اب سب سے پہلے بنانے کی صحیح روایت کون سی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ خیر دوستو، ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنانے کے بارے میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کس طرح جناتوں سے بنوایا تھا۔ لیکن یہ جاننے سے پہلے آپ کو یروشلم یعنی بیت المقدس شہر کے بارے میں جاننا ہوگا۔ تو چلیے جانتے ہیں یروشلم یعنی بیت المقدس شہر کے بارے میں۔ تو دوستو، بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی، جو اس دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر ہے، جو یروشلم میں موجود ہے، اس کا پورا اتہاس، اس کی پوری ہسٹری آسانی سے آپ اس ویڈیو میں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آدھا ادھورا نہ دیکھیں، پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں تو دوستو، اس شہر کو غور سے دیکھیے، جس کو لوگ آج بیت المقدس یا پھر یروشلم کے نام سے بھی جانتے ہیں، جس کو اس دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک جانا جاتا ہے۔ اگر دنیا کے اتہاس میں سے یہ دعویٰ کیا جائے کہ لوگوں کی سب سے زیادہ جانیں اسی شہر کے لیے لی گئی ہیں، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا، کیونکہ ہسٹری میں جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو پانے کے لیے لڑی جا چکی ہیں، اتنی زیادہ جنگیں شاید ہی کسی اور شہر کے لیے لڑی گئی ہوں گی۔ اور دوستو، اس شہر کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس شہر کا ہر حصہ، ہر جگہ پاک و صاف، پوتر اور مقدس ہے، اور اس شہر کو اس دنیا کے تینوں ہی ابراہیمی دھرموں کے لوگ، جیسے کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان بھی حد سے زیادہ مقدس یعنی پوتر مانتے ہیں۔ اور دوستو، یہودی دھرم کے حساب سے ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرنے کی تیاری بھی اسی شہر سے شروع کی تھی۔ اور اسی شہر میں وہ دیوار بھی موجود ہے جس کو یہودی لوگ سب سے زیادہ پوتر مانتے ہیں۔ یہ وہی دیوار ہے جو ویسٹرن وال یا دیوار گریا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ دیوار اسی ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا حصہ ہے کہ جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے جناتوں سے بنوایا تھا، جس کی پوری ڈیٹیل ہم آگے آپ کو بتائیں گے۔ اور اگر عیسائیوں کی بات کریں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی تھی، اور ان کو سولی پر بھی اسی شہر میں چڑھایا گیا تھا۔ اور عیسائیوں کا سب سے خاص چرچ بھی یہیں موجود ہے۔ اور دوستو، اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو الاقصی نام کی وہ مسجد، جس کو اسلام دھرم میں تیسری سب سے پوتر جگہ مانا جاتا ہے، یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو وہ یہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر سب سے پہلا قبلہ ہے، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان
इसी शहर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। मुसलमानों के हिसाब से जब आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मिराज के सफर पर गए थे तो इसी शहर के मस्जिद अल अक्सा के अंदर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे सभी नबियों ने नमाज पढ़ी थी। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ साथ बहुत सारे नबियों और बुजुर्गों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे इस शहर का मर्तबा, इस शहर की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। शायद इसी वजह से इस शहर को पाने के लिए बीते इतिहास में मुसलमान और ईसाइयों के बीच जंगें होती रहती थीं, और इनकी ये जंगें सिर्फ 15 या 20 साल तक ही नहीं चली, बल्कि कई सालों तक चलती आई। और आज के ज़माने में भी इस शहर को पाने के लिए ये जंग हो रही है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी के इस ज़माने में इस शहर के लिए मुसलमानों से जंग करने वाले ईसाई नहीं बल्कि यहूदी लोग हैं। खैर दोस्तों, अब जानते हैं इस शहर के इतिहास के बारे में कि आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई और आज के ज़माने में ये शहर जिस हालत में है, इस हालत में इसको किसने पहुंचाया। दरअसल दोस्तों, जानकारों की माने तो ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि आज से लगभग 7000 साल पहले भी इस शहर में इंसान आबाद थे, जिसकी वजह से शहर को अब दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर माना जाता है। दर्ज की गई हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हासिल किया था। वही दाऊद अलैहिस्सलाम जिनको यहूदी और ईसाई धर्म के लोग डेविड कहते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को हासिल करने के बाद इसको अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर लगभग 33 साल तक राज किया था। उनके बाद उनकी यह हुकूमत उनके बेटे यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई थी। वही सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको यूरोप में सोलोमन के नाम से भी जाना जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही उस हैकल सुलेमानी नाम की मशहूर बिल्डिंग को भी जिन्नातों से बनवाया था, जिसके अंदर ताबूत सकीना को रखा गया था। ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक यानी एक ऐसा बक्सा हुआ करता था जो हद से ज्यादा खास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुजरे हुए बहुत सारे मशहूर नबियों के तबर्रुकात हुआ करते थे, जैसे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल फरमाने के कई साल बाद यहूदियों की सबसे बड़ी बर्बादी उस वक्त शुरू हुई जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 600 साल पहले बाबुल के रहने वाले एक जालिम बादशाह जिसका नाम बख्त नसर था, उसकी यहूदियों से बहुत ही सख्त दुश्मनी थी। बस इसी दुश्मनी के चलते उसने इन लोगों पर यरूशलेम शहर में ऐसा हमला किया कि इस शहर को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया और मशहूर हैकल सुलेमानी जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से बनवाया था, उसको भी पूरी तरह से गिरा दिया। जिसके अंदर मौजूद ताबूत सकीना कहाँ गायब हो गई, इसका पता आज तक ना चल सका। हैकल सुलेमानी के गिरने के बाद बस एक दीवार ही बच गई, जहां आज जाकर ये यहूदी रोते हैं और जिसको वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया कहते हैं। खैर दोस्तों, इस हमले के बाद जब हजारों यहूदी मारे गए तो इससे कहीं ज्यादा यहूदियों को उस बादशाह ने गुलाम भी बनाया और गुलाम बनाकर अपने साथ अपने इलाके यानी बाबुल लेकर चला गया। और उसके कुछ सालों के बाद ही यानी 539 ईसा पूर्व में ही साइरस द ग्रेट नाम के एक यूनानी रहमदिल बादशाह ने उस शहर बाबुल पर ही हमला कर दिया, जिस बाबुल शहर के बादशाह ने यहूदियों को तबाह बर्बाद किया था और गुलाम भी बनाया था। खैर, साइरस द ग्रेट ने बाबुल शहर को हासिल भी किया और उन यहूदियों को जिनको जालिम बादशाह बख्त नसर ने गुलाम बनाया था, उन सभी गुलाम यहूदियों को भी आज़ाद कराया और उनको अपने वतन जाने की भी इजाज़त दे दी। ये लोग न सिर्फ अपने वतन वापस आए बल्कि इन्होंने साइरस द ग्रेट की मदद से उस मशहूर इमारत हैकल सुलेमानी को फिर से बनवा लिया। मगर वक्त बीतता गया और फिर सन 70 ईस्वी के ज़माने में दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी रोमन सल्तनत ने यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह टाइटस जब इस शहर में घुसा तो उसकी फौज ने इस पूरे शहर में आग लगा दी। साथ ही साथ हैकल सुलेमानी नाम की उस इमारत को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे यहूदियों का रोमन सल्तनत के अंडर में रहना और भी ज़्यादा मुश्किल होने लगा।
پھر جب 135 عیسوی میں یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوج نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر پر ہل چلا کر اس کو پوری طرح سے ویران کر دیا۔ شہر میں رہنے والے ایک ایک یہودی کو بازار میں لے جا کر غلام بنا کر بیچ دیا۔ اتنا ہی نہیں، رومی لوگوں کو یہودیوں سے اتنی زیادہ نفرت تھی کہ جس کی وجہ سے رومی لوگوں نے یہودیوں کی اس خاص جگہ جہاں ہیکل سلیمانی ہوا کرتی تھی وہاں کوڑا اور گندگی ڈالنا شروع کر دی، اور یہ مشہور شہر صرف 100 یا 200 سالوں تک ہی نہیں بلکہ کئی صدیوں تک ویران رہی۔ اور پھر آخرکار 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر نے اس شہر کو رومن سلطنت سے جیت لیا تھا۔ اس کے بعد لگاتار ایک لمبے وقت تک یہ شہر مسلمانوں کے ہی انڈر میں رہا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوجیں بھی اس شہر کو پانے کی کوششیں کرتی تھیں۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی فوجیں مسلمانوں سے اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر پائی تھی، مگر پھر بعد میں جب مسلمانوں کی اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے ہی مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی تو 1099 میں ہی عیسائی فوج یروشلم شہر کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مگر اس شہر کو ابھی عیسائیوں کے ہاتھ لگے ہوئے کچھ ہی سال گزر پائے تھے کہ مسلم دنیا میں ایک نیا نام ابھر کر آ گیا تھا، اور یہ نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ وہی صلاح الدین ایوبی جس نے بچپن سے ہی اس بات کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر کے رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے شروع سے ہی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور آخرکار 1187 میں یعنی 100 سال پہلے ہی ایک بار پھر سے یہ شہر مسلمانوں کے انڈر آ گیا تھا، یعنی صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی دوستو اس شہر کو پانے کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی جنگیں لڑی گئی، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی لوگ دوبارہ اس شہر کو مسلمانوں سے نہیں چھین سکے، اور اگلے لگ بھگ 600 سے 700 سالوں تک لگاتار یہ شہر مسلمانوں کے انڈر میں رہا۔ آپ کو بتا دیں کہ پھر 1517 عیسوی میں اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان یعنی سلیم اول نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں لے لیا تھا، اور پھر 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا تھا۔ اس پورے دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ کیا۔ اس شہر کے اگل بگل دیواریں بنوائی، روڈ ڈلوائے، ڈاک کا سسٹم بنوایا۔ اس کے علاوہ 1892 میں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی تھی۔ ویسے تو دوستو سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں ہی یہودیوں نے یہاں پر آ کر اپنی ایک الگ ریاست بنانے کی پلاننگ شروع کر دی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان جن کو عبد الحمید ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے، اس لیے ان کے دور میں یہودی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے تھے، اور انہوں نے ان سبھی سازشوں کا بڑی ہوشیاری سے مقابلہ کیا تھا۔ مگر دوستو عبد الحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ حد سے زیادہ کمزور پڑ گئی، اور 1917 میں آخرکار برٹش امپائر نے سلطنت عثمانیہ کے اس حصے پر یعنی فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد لگ بھگ اگلے 3 دہائیوں تک یہ پورا علاقہ برٹش امپائر کے انڈر میں رہا، اور یہی وہ پورا دور تھا جس میں دنیا بھر کے یہودیوں کو الگ الگ علاقوں سے بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اس بنٹوارے کو منظوری دے دی گئی، جس کے حساب سے آدھا فلسطین یہودیوں کو دیا جانا تھا، جبکہ آدھا فلسطینیوں کو، اور اس کے بعد آخرکار 1948 میں اسرائیل دیش کا اعلان بھی کروا دیا گیا، جس کے حساب سے آدھا فلسطین یہودیوں کو دیا جانا تھا جبکہ آدھا فلسطینیوں کو، اور اس کے بعد آخرکار 1948 میں اسرائیل دیش کا اعلان بھی کروا دیا گیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی نہ صرف فلسطین کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یروشلم شہر کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ دوسری طرف جب باقی بچے ہوئے عرب دیشوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہوئے فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے تو انہوں نے اس فیصلے کو روکنے کی بھرپور کوشش کی اور اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کر دیا، مگر اسرائیل کے ساتھ یورپین مدد ہونے کی وجہ سے عرب دیش اس جنگ کو جیت نہ سکے، اور وہیں دوسری طرف اسرائیل نے 1947 کی جنگ میں باقی بچے ہوئے یروشلم کے دوسرے حصے پر بھی قبضہ کر لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کیے گئے بنٹوارے کی وجہ سے
آج بھی دنیا کے لگ بھگ سبھی دیش اسرائیل کے پورے یروشلم شہر پر قبضے کو غلط مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اسرائیل دیش نے نہ صرف پورے یروشلم کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے بلکہ فلسطین کے بھی زیادہ تر حصے پر قبضہ کر چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔